वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नाज़रीन, बढ़ते हैं मौज़ूआत की जानब। मैन स्ट्रीम मीडिया पे आप आजकल जो सियासी सरगर्मियाँ हैं वो बड़ा देख रहे हैं, जलसे हो रहे हैं। अभी रिसेंटली जो है वो PMLN का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पे। उसके बाद अभी फिर जो है वो पंजाब में जो बाकी जो लोग हैं, जो बाकी पार्टियां जो बनाई गई हैं, उन पार्टियों के जो जलसे हैं वो भी हो रहे हैं। तो इस पे थोड़ी सी बात करेंगे। सियासी गहमा गहमी जो है वो शुरू हो रही है। फिर इसके अलावा इंटरनेशनल्स जो सिनेरियो है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है पाकिस्तान को लेके, और अफ़गान मुहाजिरीन का जो इनखला है पाकिस्तान से, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। नाज़रीन करम, सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो मुल्क के तूल अर्ज़ में जारी है, सिवाय एक जमात को छोड़ के। उस जमात के जो अगर छोटा सा कन्वेंशन भी कहीं हो रहा है तो उस पर भी जो है वो पुलिस दावा बोल देती है और पकड़ दगड़ उसकी शुरू है। लेकिन बहरहाल ओवरऑल जो है पाकिस्तान में कुछ सियासी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। यानी जिनका आगाज़ जो है वो मीनार पाकिस्तान जलसे से हुआ। नवाज शरीफ साहब जो है वो वतन वापस आए, फिर उनका इस्तकबाल किया गया। ये अलग बात है कि उनका इस्तकबाल बनता था या नहीं बनता था, लेकिन बहरहाल उनका इस्तकबाल किया गया। और फिर उसके बाद जो है वो बाकी सरगर्मियाँ जो हैं वो शुरू हैं मुल्क में। अभी हाल ही में, यानी कल जो है वो जानिया में एक जलसा हुआ है साउथ पंजाब में। जहांगीर तरीन साहब जो हैं पहले PTI में थे, अब उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई है, तहरीक इस्तेहकाम पार्टी है, और माफ़ कीजिएगा इस्तेहकाम पार्टी है। तो इसमें जो है वो PTI के ही लोग जो हैं वो उन्होंने तोड़ ताड़ के जो है वो अपनी पार्टी में कुछ शामिल किए हैं, और इसके अलावा कुछ और जो इस मुल्क में जिस तरह की सियासत चलती है वो आपको पता है। तो अब नाज़रीन कराम, जो उनका जलसा हुआ है उस पे बात करते हैं थोड़ी बहुत कि जलसे की क्या सूरत हाल थी। अब प्रॉब्लम ये हो गया है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं, इनके लिए अगर आज से 10 साल पहले की अगर आप सूरत हाल देख लें तो बड़ा इजी था इनके लिए जलसे करना। यानी जलसे में अगर फ़र्ज़ करें 4-5 हज़ार लोग आ जाते तो बड़ा ज़बरदस्त खुशी की वो जो बातें बनती इनके लिए कि जी लोगों ने शिरकत की। और फिर सोशल मीडिया भी इतना एक्टिव नहीं था उस वक़्त। कुछ गिने चुने चैनल थे जो इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो ख़बरें भी चला देते थे, और जहाँ पे भीड़-भाड़ होती जिस जलसे के एरिये में, तो वहाँ से जो है वो कुछ फुटेजेस भी जारी कर दी जाती हैं, और लोग जो है अपने घरों में बड़ा मरूब हो जाते हैं कि जी बड़ा ज़बरदस्त जलसा हुआ है और ये फ़लाँ पार्टी जो है ये बहुत अच्छी पार्टी है, अवाम में इसकी पज़ीराई है, लोग इसके जलसों में शिरकत कर रहे हैं। तो नाज़रीन कराम, फिर उसके बाद का जो मंज़र बना वो आपने देखा। फिर एक और पार्टी आ गई। जी हाँ, मैं तहरीक इंसाफ की बात कर रहा हूँ। यानी पूरा ट्रेंड ही उलट कर रख दिया इस पार्टी ने। जलसों में लोगों ने जो शिरकत की, जलसों की जो तादाद थी वो एकदम जो है वो कई गुना ज़्यादा हो गई। यानी अगर कहीं पर भी तहरीक इंसाफ ने जलसा किया तो वहाँ पे जो है वो फ़कीद मिसाल किस्म के लोग इकट्ठे हुए। क्यों? कि ये ऑर्गेनिक जलसे थे, खुद लोग इनमें शरीक होते थे, और यानी किसी के बुलाए हुए नहीं जाते थे। कोई बिरयानी की जो है वो उनको रग़बत नहीं दिलाई जाती थी, कोई ना कीमे वाले नान नहीं थे, कोई ट्रांसपोर्ट इवन इनको मुहैया नहीं की जाती थी। जो नौजवान तबका था वो अपनी मोटरसाइकिलों को इस्तेमाल करता था जलसे में आने के लिए, और जो बूढ़े होते वो वैगनों में बैठते और जलसे में पहुंच जाते। इमरान खान साहब ने जो एक ट्रेंड सेट किया जलसे में लोगों की शिरकत का, या जलसे में लोगों की जो पार्टिसिपेशन का, उस ट्रेंड ने नाजरीन कराम एक कंपैरिजन बना दिया है इन सब के जमातों के लिए। और इनके लिए इतना मुश्किल हो रहा है अब जलसे करना कि आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब की जो आमद हुई लाहौर मीनार पाकिस्तान पे, तो अब चूंकि मीनार पाकिस्तान को जो है वो इमरान खान एक दफ़ा भर चुका था पहले, और उसके बाद उस चैलेंज को किसी जमात ने, यानी इवन की PDM ने भी उस चैलेंज को कबूल नहीं कर सकी। और अभी जो रिसेंट में जो नवाज शरीफ साहब का जो जलसा हुआ है, गो कि इसमें अच्छी खासी तादाद थी लोगों की,
لیکن وہ ٹرینڈ جو ہے وہ جو عمران خان نے جو ٹرینڈ سیٹ کیا تھا، جو عوام کی بھرپور شرکت تھی، جو عوام کا بھرپور جو پیار کا اظہار تھا عمران خان کے ساتھ، اس کی مثال آپ کو پھر بھی نہیں ملی. تو ان کو اب بڑی مشکل ہو رہی ہے کہ جلسہ جو ہے وہ عمران خان کی ٹکر کا ہونا چاہیے. تو یہ ٹکر کے جلسے جو ہے وہ اب ان کے لیے بڑے مشکل ہو رہے ہیں. اور اسی طرح کئی ایک مثال جو ہے وہ جانیہ میں آپ نے دیکھی، جو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں جنہوں نے ایک کوشش کی وہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کرنے کی. اب وہ کوشش جو ہے، اس کوشش میں وہ کتنے کامیاب ہوئے یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ پتہ چل رہا ہوگا. جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سوشل میڈیا ایک ایسی کچھ لوگوں کے لیے ایک ایسا ڈراؤنا خواب بن چکا ہے کہ وہ کچھ بھی کام کرتے ہیں، سوشل میڈیا جو ہے وہ دوسرے دن جو ہے ان کا پورا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیتا ہے. اب آپ نے ہمارے جو بڑے چینل ہیں جو مین اسٹریم میڈیا میں، ان پہ آپ نے جو ہے بڑی فوٹیجز چلتی ہوئی دیکھی، بڑا لمبے شارٹ آپ نے دیکھے جلسے کے، اور آپ بھی مرعوب ہوئے ہوں گے میری طرح کہ جی جہانگیر ترین صاحب تو بڑا زبردست انہوں نے جلسے کیے. جو 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 انہوں نے جو جلسے یہ جو جلسہ کیا تو بہت اچھا جلسہ تھا. اب تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ پوری ویڈیوز چل رہی تھی کہ کس طریقے سے لوگوں کو لایا گیا، کس طریقے سے لوگوں کو پیسے دے کر، یعنی وہ ایک ویڈیو یہ بھی چل رہی تھی کہ جی 800 روپے جو وہ کچھ خواتین جو تھی وہ بتا رہی تھیں کہ جی ہمیں 800 روپے دیے گئے ہیں. اور پھر وہ ایک آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ وہ ایک پوری ایک شامیانہ سا لگا ہوا ہے جس میں خواتین اندر جا رہی ہیں، ایک طرف سے اندر جا رہی ہیں اور دوسری طرف سے پیسے پکڑتی ہوئی مبینہ طور پر وہ دوسری طرف سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو کراؤڈ تھا اس کو آخر میں آپ نے دیکھا پھر وہ یوٹیوبرز جو تھے وہ اندر گھسے ہوئے تھے. تو یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسرے تیسرے جو درجے کا اس کو اگر جلسہ آپ کہیں تو بے جانا ہوگا. پھر جو ہے وہ لوگوں کی پارٹیسپیشن تھی، پھر جو ہے جہانگیر ترین صاحب نے جس طرح کی باتیں کی، وہ جو کاغذ سے پڑھ کر جس طرح کی وہ تقریر کی، تو لوگوں کا جو انوالومنٹ تھی، جو چیزیں تھیں، تو وہ آپ نے بالکل دیکھ لی ہوگی. اور یہ تحریک انصاف کے لیے یہ کسی حد تک طمانینت کا بھی جو ہے وہ باعث بن رہے ہیں یہ چیزیں، کہ ان کے مقابلے میں جو کوئی بھی پارٹی آ رہی ہے تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جی عمران خان کی ٹکر کا جلسہ ہمیں کرنا چاہیے. تو عمران خان کی مقبولیت کا آپ اس بات سے بھی بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں. اور پھر جو ہے وہ جتنا خرچہ ہوا ہے اس جلسے پہ، ظاہر خرچے کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ چونکہ ماضی میں ان کو کہا جاتا رہا کہ جی وہ عمران خان کی ATMs ہیں، اور علیم خان کو اس طرح، اور باقی دیگر جو لوگ تھے. تو اب جو اگر ATMs بڑے بڑے جلسے کرتی تھیں عمران خان کے دور میں، تو اب تو ATM بڑی آزاد ہیں، وہ اپنے جلسے کیوں نہیں کر رہے بڑے بڑے؟ گو کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ لوگوں کو پیسے دیے جا رہے ہیں. چلیں یہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، غریب لوگ ہیں ان کو کہیں نہ کہیں سے ان جو بڑے بڑے مگرمچھوں نے جو پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، اپنی تجوریاں جو بھری ہوئی ہیں، چلیں ان تجوریوں کے منہ کھل رہے ہیں تو عوام کو کچھ نہ کچھ مل رہا ہے. تو اس حوالے سے یہ چیزیں بڑی خوشائند نظر آ رہی ہیں. لیکن بہرحال یہ عمران خان کی ٹکر کا جلسہ نہ یہ کر پائے ہیں، نہ یہ کر پائیں گے، اور نہ PMLN جو ہے وہ کرے گی. ناظرین کرام، اس کے علاوہ آپ نے کل ایک دنیا سنو نیوز پہ جو ہے وہ حبیب اکرم صاحب جو ہیں وہ ایک شو کرتے ہیں، اس میں انہوں نے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جا کر عوام کے سامنے اپنا مائک رکھ دیا. یعنی نواز شریف کے آنے کے بعد لاہور میں چلے گئے وہ، وہاں پہ لوگوں کا جو ہے انہوں نے ایک تجزیہ بتایا کہ جی آپ نواز شریف صاحب چونکہ آ چکے ہیں، اب آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا وہ الیکشن جو ہے وہ جیت سکیں گے نہیں جیت سکیں گے. تو اس پہ جو ہے وہ عوام کی جو ہے 70% سے زیادہ لوگوں نے جو ہے دوبارہ عمران خان کے حق میں جو ہے وہ آواز بلند کی، اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ جی نواز شریف صاحب چاہے یہ دوبارہ بھی آگے ہوں لیکن انہیں یہ دوبارہ آ کے الیکشن نہیں جیت سکتے. تو ناظرین کرام، اب ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں. عمران خان کو یہ باہر نکالتے ہیں پھر مسائل ہیں، یا اندر لاتے ہیں الیکشن میں وہ جماعت کو لاتے ہیں، یا عمران خان صاحب کو اگر جیل سے باہر نکالتے ہیں تو ان کے لیے مسائل ہیں. تو ایک عجیب شش و پنج میں پڑی ہوئی ہے یہ جتنے بھی یہ لوگ ہیں، یہ جتنی بھی حکومت، نگران حکومت کہہ لیں، PMLN کہہ لیں، تو یہ بڑے عذاب میں مبتلا ہیں اس وقت.
اس کے علاوہ ناظرین کرام نگران حکومت کے حوالے سے ایک اور بات جو ہے وہ آپ کی گوش گزار کرتا چلوں کہ افغان جو ہیں جو انخلا ہو رہا ہے افغانوں کا، تو اس پہ جو ہے جو پالیسی بنائی گئی، جو طریقہ کار اپنایا گیا، یعنی اس کی بے جا تشہیر ٹی وی پہ، یعنی یہ تاریخ دی جا رہی ہے، وہ تاریخ دی جا رہی ہے، آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں، تو اس چیز نے بھی انٹرنیشنلی جو ہے وہ پاکستان کو کافی بدنام کیا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ایک جو طریقہ کار ہے افغانوں کو نکالنے کا، وہ اپنے ملک کو جائیں، اپنے ملک کی جو ترقی ہے اس میں ہاتھ بٹائیں، وہ بڑی ضروری بات ہے۔ لیکن یہاں پر جو وہ اتنا عرصہ رہے ہیں پاکستان میں، کئی جو ہیں وہ ان کی نسلیں جہاں پہ جو ہیں وہ پلی بڑی ہیں، ان کا ایک خاص لگاؤ بھی ہے پاکستان کے ساتھ، اور اس طریقے سے یعنی دوسرے لفظوں میں اگر بھونڈے طریقے سے ان کو یہاں سے اگر ہم فرض کریں نکالیں گے، تو یہ بات بھی نہ ہماری جو ہے وہ جو ہم میزبانی کرتے رہے ہیں، نہ اس کے شایان نشان ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے یہ بین الاقوامی جو اصول اور ضابطے ہیں ان کے شایان نشان ہیں۔ تو انٹرنیشنلی جو ہے وہ ہیومن رائٹس کا جو ہے وہ ایک لیٹر جو ہے وہ ایک ٹویٹ کہہ لیں، وہ کاکڑ صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے ٹیگ کر کے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا ہے کہ جی آپ اس طریقے سے نہ کریں، لوگوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم کریں افغانوں کو۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ انڈیا میں دیکھ لیا، وہ جو افغانوں نے جو اپنا وہ یعنی اس کو بائیسٹی کہہ سکتے ہیں، لیکن انہوں نے جو وہاں پہ جو ایک بونڈی حرکت کی اس بندے نے کہ وہ اپنا مین آف دا میچ جو ہے ایوارڈ جو ہے اس نے ان لوگوں کے، ان مہاجرین کے نام کیا، تو اس سے بھی کافی سبکی ہو رہی ہے ہماری بین الاقوامی سطح پر۔ تو یہ چیزیں چاہیے، ہمارے جو جتنے بھی ارباب اختیار ہیں وہ ان چیزوں کا بڑا خیال کریں۔ افغانوں کو ضرور جانا چاہیے اپنے ملک میں، لیکن ایک ہیومن ڈگنیٹی جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، اور امید ہے یہ چیزیں جو ہیں ہماری حکومت آئندہ بھی اس کا خیال رکھے گی، کیونکہ ہم نے بڑا عرصہ افغانوں کو ہم نے اپنے ملک میں پناہ دی ہے۔ ان کی وجہ سے ہم نے ہمارے ملک پہ کافی مصیبتیں بھی آئی ہیں، ابتلا کا دور گزرا ہے، کلاشنکوف کلچر کہہ لیں، ہیروئن کلچر لے لیں، وہ چیزیں جو پاکستان میں آئیں اس سے بڑی مشکلات جو ہیں وہ پاکستان نے جھیلی۔ اور اب ان کو افغانوں کو بھی چاہیے، چاہے وہ جو ہے وہ کوئی کرکٹ کے پلیئر ہوں یا کوئی بھی لوگ ہوں، تو ان کو چاہیے کہ وہ ہماری جو وہ اتنی بڑی میزبانی جو ہم نے کی ہے ان افغانوں کی، اس کو یہ لوگ نہ بھولیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے میری یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔